مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ ہمیں وہ راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ بہکے ہوئے جو لوگ ہیں۔ اس پر کل بھی کچھ کلام ہوا تھا کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد کون ہے؟ عیسائی ہیں۔ ضالین سے مراد کون ہے اور مغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر نماز کے 4 رکعتوں والی نماز ہے تو 4 دفعہ ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے یہودی دوست نہیں ہیں، تمہارے عیسائی دوست نہیں ہیں، ان کا راستہ گمراہوں والا راستہ ہے، ان راستوں پر نہ چلنا۔ یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا عادات ہیں، ان کی کیا خباثتیں ہیں، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے اوپر امت مسلمہ کا ہر فرد موجود ہے، لیکن آج بھیڑ بکری کی طرح یہود و نصارہ اس کو لپیٹے ہوئے ہیں، اور ایک پلیٹ پر جب جیسے بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسے چاٹ جاتے ہیں، اس طرح پوری امت جو ہے وہ مغلوب ہے، اور یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ غالب ہے۔ یہاں تک کہ ہم اپنی مرضی کی کوئی پوسٹ فیس بک پہ نہیں چلا سکتے۔ ہمارے دوست احباب بھائی مسلمان بھائی جو ہے بڑی شوق سے راتوں رات جناب ان کی فیس بکوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یوٹیوبز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سوشل نیٹ ورکس جو ہیں آباد ہم کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی سے نہ یوٹیوب کے اوپر کوئی مواد چھوڑ سکتے ہیں نہ فیس بک پہ۔ میں نے ایک دفعہ ہٹلر کی تحریر میرے ہاتھ چڑھی تو میں نے اسے فیس بک پہ شیئر کر دیا، تو کئی دنوں تک کے لیے میری فیس بک کو انہوں نے بلاک کر دیا۔ دیکھیں وہ اپنے کام کے اندر آج بھی اتنے شاطر اور ماہر ہیں کہ جہاں انہیں اپنی پستی نظر آتی ہے فوراً وہ راستہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ سکھایا، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، گویا رب نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ جتنی نماز ضروری ہے اتنا ہی ضروری یہود و نصارہ کو پہچاننا ہے، اتنا ضروری پہچاننا یہود و نصارہ کو ہے۔ گویا ہر نماز کے اندر ہمارا رب یہ ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے نیڑے نہ لگنا، عیسائیوں کے راستے نہ چلنا، یہ تمہیں برباد کر دیں گے، برباد کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے فلاں ملک کے اندر دیکھا ایسا ہو رہا ہے، فلاں ملک کے اندر دیکھا ایسا ہو رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا آج یوم ولادت ہے، اس سلسلہ میں چند احادیث طیبات کو شامل کرتے ہیں کہ آپ کی سیرت طیبہ، آپ فرماتے ہیں یہودی اتنا بدبخت ہے، اتنا بدبخت ہے کہ امت کے اندر دراڑیں ڈالنے کے لیے ہر ممکن اپنی کوشش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں امت کو کس طرح اس نے چت کیا ہے کہ ہمارے نوجوان رات کو 12 بجے تک اس سکرین کو اس طرح پکڑے کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، پیکج لگا کے اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، لیکن صبح نماز کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، ماں باپ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن گھنٹوں سوشل میڈیا کے سامنے اپنے چہرے کو رکھتے ہیں، حالانکہ اس کے از حد نقصانات ہیں۔ یہ جسے ماتھا اور پیشانی کہا جاتا ہے، یہاں پر ہمارے سائنس کہتی ہے انسان کے کچھ سینسر ہے، اور جب رات ہوتی ہے نا یہ سینسر یہ نیند طاری کرتے ہیں انسانی جسم پر،
اور جب انسان کے جسم پر نیند طاری ہوتی ہے تو انسان کا پورا جسم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر جسم کا حصہ ریسائکلنگ ہوتی ہے اس کی، اور دوبارہ ریچارجنگ ہوتی ہے۔ اگر وقت پر بندہ نہ سوئے اور وقت پر نہ اٹھے تو وہ ریچارجنگ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچے رات کو لیٹ سوتے ہیں، اور اگر ہم سلانا بھی چاہیں تو وہ بعض اوقات بچے سوتے نہیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو ہاتھوں میں موبائل دے دیتے ہیں، بچہ رو رہا ہے گیم لگا دو جی، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، اسکرین کے سامنے کارٹون لگا دو، کچھ اور کر دو، ایکٹیویٹیز کوئی نہ کوئی ہم بنائی رکھتے ہیں جس سے ہمارا بچے کی اسکرین اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، ہم اپنے کام کر رہے ہیں، بچہ اپنے کام، ہم اپنے کام، ذرا سکون ہو گیا، حالانکہ ہم اپنے بچے کے وہ سینسر کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہودی چاہتا ہی یہ ہے کہ امت مسلمہ اس انداز میں اس کے اندر غرق ہو جائے کہ اسے اپنے طور طریقے ہی بھول جائیں، اور وہ بچے پھر کیا ہوتا ہے، ہم اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، دکھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنے گھر کی لائٹ بجھا کے سو جائیں، خود سو جائیں۔ جب آپ اپنی ترتیب یہ بنا لیں گے تو آپ کے بچے خود بخود سو جائیں۔ جب آپ خود رات کو 12 بجے تک ڈرامے اور ٹی ویوں کے سامنے بیٹھیں گے تو ہمارا پھر گلہ بچوں پہ نہیں بنتا کہ آپ ہر وقت ہاتھ میں موبائل کیوں اٹھاتے ہو۔ انہوں نے تو ہم، چونکہ وہ ہماری بعد کی جنریشن ہے، اس نے ہم سے آگے ایک قدم چلنا ہے، یہ فطری بات ہے۔ یعنی آپ اگر خدا نخواستہ ہزار بار خدا نخواستہ اگر آپ گھر میں سگریٹ بچے کے سامنے پیتے ہیں تو بچہ اس سے اگلا کام کرے گا۔ اگر آپ گھر میں گالی گلوچ کرتے ہیں تو وہ محلے کا گنڈا بنے گا، اور گھر میں اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ صوفی منش آدمی بنے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بچوں کے متعلق فرماتے ہیں بچوں کے 3 سٹیپ ہیں زندگی کے، ان کی 3 طریقے سے تربیت کرو۔ فرمایا جب بچہ تمہارا 7 سال سے چھوٹا ہو تو اس کے غلام بن کے رہو، جو مانگے اس کے دیتے جاؤ۔ جو مانگنے سے مراد یہ نہیں کہ حرام حلال سارا اکٹھا کر اس میں اگر ڈھیر لا دو، جو اپنی استطاعت رکھتے ہو وہ اس کے مطابق اسے دیتے جاؤ۔ جب 7 سال سے 14 سال کی عمر تک جائے، 15 سال کی عمر تک جائے تو پھر اس کی تربیت میں سخت گیر کردار ادا کرو، سخت گیر، ہلکی سی بھی غلطی اس کی برداشت نہ کرو، فوراً ڈانٹ ڈپٹ اور اس کی سرزنش کرو۔ یہ وہ موقع ہے جس موقع کے اوپر اس کو ضرب لگانے کی ضرورت۔ اب اس کا لوہا گرم ہے، اب جیسے ضرب لگاؤ گے جو چاہو گے وہ بن جائے گا۔ جب 14 یا 15 سال کو پہنچ گیا تو بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اگر آپ اس کے اوپر ضرب لگانا چاہیں گے تو بچہ آپ کو ضرب لگائے گا۔ 14-15 سال کی عمر کے بعد بچے کو اپنا دوست بنائیں، مت اونچا بولیں، اب فلانی ڈیگی دیا نہ، اس سے وہ بگڑے گا، وہ گلے پڑے گا، اور اگر اس نے ہاتھ معاذ اللہ اٹھا دیا تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے یہ تربیت کے عناصر ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ کون علی؟ یہ کون علی سکھا رہے ہیں؟ جنہوں نے اس امت کو حسن و حسین کی تربیت کر کے عطا فرمایا اور وہ جنتی نوجوانوں کے سردار بنے۔ ایسی تربیت کی اپنی اولاد کی، ایسی تربیت کی، جی دیکھو نا بندہ آخنا یرا بہت چنگی تربیت کی اپنے پترا نے، ان کئی کمپنی اچھی کمپنی لگ گئے، اچھے محکمے لگ گئے، اچھے ادارے نے جڑا وہ امپلائز ہو گئے، اچھی تنخواہ گن کے آنے، یار بڑی اچھی تربیت کی تھی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار تم ماں باپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے اپنے بچوں کی، ماشاءاللہ بڑے لائق ہیں، جہاں ملتے ہیں بڑے ادب سے ملتے ہیں، بڑی تعریف ہوتی ہے معاشرے کے اندر ان کی۔ میں کہتا ہوں جناب علی نے اس امت پر اتنا بڑا احسان کیا، ہر ماں کے اوپر اور ہر باپ کے اوپر، ہر ماں کے اوپر سیدہ کائنات کا احسان اور ہر باپ کے اوپر جناب حیدر کرار کا احسان۔ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے وہ سنے، سیکھے، سمجھے، اگر سمجھنا چاہتا ہے
کہ جیسے تربیت حضرت علی نے کی اپنے بیٹوں کی، اگر آج بھی ہم کریں گے وہ جنت کے سردار بن گئے، یہ دنیا کے سردار بنیں گے۔ اگر ہم ان کی تربیت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کر لیں تو بچے پھر عام نہیں رہیں گے، سردار بنیں گے۔ ہر ایک اس کمپٹیشن میں شامل ہے میرے سمیت۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے شائننگ پرسن بنیں، ان کا فیوچر ایوری برائٹ ہو، ایور برائٹ ہو، ہمیشہ کے لیے روشن رہے، زندگی میں کسی لمحے بھی ان کو کوئی دقت نہ آئے۔ تو وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ وہی راستہ ہے جس راستے کی تربیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گئے۔ فرمایا جب بچہ 14 یا 15 سال کا ہو جائے تو پھر اسے اپنا دوست بنا لو، اسے اپنی میت میں رکھو، جہاں جاؤ اسے بتاؤ یار میں نے فلاں جنازے پہ جانا تھا بیٹا، تو کیا کہتے ہو میں چلا جاؤں؟ تربیت کرو اس کی، بیٹا ذرا بتانا میں ذرا ایک آدھے گھنٹے بعد ذرا جانا چاہتا ہوں۔ اس کے مائنڈ کو اپنے ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر شامل رکھو، نہ کہ اسے اگنور کر دو۔ جب اسے اگنور کرو گے وہ بچہ معاشرے کا کرمنل پرسن بن جائے گا، مہنگا ترین کرائم پرسن، یعنی گندہ ترین شخص بنے گا۔ اس لیے سب سے بہتر جاہل سے اجہل باپ بھی ہے نا، میں بڑا محتاط لفظ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یعنی جس کو ہم نالائق ترین معاشرے کا شخص کہتے ہیں، اگر وہ باپ بن گیا ہے نا، اسے چاہیے کہ اپنے بچے کی تربیت میں یہ 3 اصول اپنی زندگی میں شامل کر لے، کبھی بھی اس کا بیٹا اس کی بیٹی نافرمان نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ کون ہیں انعام یافتہ لوگ؟ جن کا مد مقابل یہودی اور نصرانی ہے، یہودی اور عیسائی ہے۔ کن کے مد مقابل کھڑے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مومن ہونا اور اس کی ناک پہ اوپر میں اپنے ہاتھ سے علی تلوار نکال کے مار دوں نا، تو وہ پھر بھی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، وہ پھر بھی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ کہ ہمارے سردار کے ابا جان ہیں، ہمارے سردار کے ابا جان ہیں۔ اور جو منافق ہے فرماتے ہیں اس کے سامنے اگر میں کائنات کے خزانے ڈھیر کر دوں نا تب بھی مجھ سے محبت نہیں رکھے گا۔ یہ جناب علی کا فرمان ہے، یہ انعام یافتہ ہستیوں کا فرمان ہے۔ اور پھر علی والو سنو، علی کی محبت سینوں میں رکھتے ہو تو مبارک ہو تمہیں، سنو۔ جناب علی فرماتے ہیں میں دنیا کو اتنا حقیر جانتا ہوں نا، یہ وہ ٹپس ہیں جو کامیابی کے ٹپس ہیں، یہ وہ ٹپس ہیں، یہ وہ تحفے ہیں، یہ وہ پڑیا ہے، اور یہ وہ نسخہ ہے جس سے کامیابی ممکن ہی نہیں یقینی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کو اتنا حقیر جانو، اتنا حقیر جانو، اتنا حقیر جانو کہ دنیا تمہیں کچھ بھی نہ لگے، کچھ بھی نہ لگے۔ آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گا مثال، آپ نے فرمایا اگر میری لونڈی اپنے بائیں ہاتھ میں کھبے ہتھج، یعنی دائیں ہاتھ میں تو مبارک چیز پکڑی جاتی ہے نا، بائیں ہاتھ میں میری لونڈی خنزیر کی انتڑیاں اٹھا کر لائے تو میں ساری دنیا کو خنزیر کی انتڑی سے کم تر جانتا ہوں۔ سمجھے؟ فرمایا دنیا اتنی حقیر چیز ہے کہ وہ خنزیر کی انتڑیوں سے بھی میری نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس دنیا کو کچھ نہیں جانتا۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیا اور ان کے اوپر قابو پا لیا تو یہ سب سے بڑی غنا ہے، یہ سب سے بڑا غنا کا راستہ ہے۔ غنا یہ نہیں ہے کہ کائنات کی نعمتیں تیرے دروازے پر ڈھیر ہو جائیں، غنا یہ ہے
کہ کچھ بھی نہ ہو لیکن دل کے اندر کوئی تمنا بھی نہ ہو، کوئی تمنا نہ ہو، میرے مالک جس حال میں تو رکھے میں راضی ہوں، تیری رضا کے علاوہ میرا ایک لمحہ بھی جو ہے وہ بیکار ہے، بیکار ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی اور انعام یافتوں کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی سی ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے 2 گروہ برباد ہو گئے نا، تیری وجہ سے بھی 2 گروہ برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان، وہ زبان جسے کن کی کنجی کہیں، اس زبان کی حلاوت پہ لاکھوں سلام ہیں جی۔ اور وہ زبان اقدس جس کو قرآن کہتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محبوبہ تیری زبان جب بھی کھلتی ہے عرش والے خدا کی وحی آتی ہے، وحی کے علاوہ، رضائے الہی کے علاوہ تیری زبان تو کھلتی نہیں ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، علی تیری وجہ سے 2 گروہ برباد ہوں گے، برباد۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک ان کی طرح ہوں گے جنہوں نے جناب عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، ایک تو تمہیں اتنے بڑھا دیں گے کہ خدا جا کہیں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو تیری نفرت کے اندر برباد ہو جائیں گے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں پر تہمت لگانے والوں نے بربادی حاصل کی۔ اس لیے نہ وہ بننا نہ یہ بننا، علی کی محبت وہی ہے جو رسول اللہ عطا فرما گئے۔ علی کی محبت ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کے صحابہ کو لتاڑ کے، ان کی پستیاں بتا کے، ان کے اوپر تہمتیں لگا کے۔ رسول اللہ نے فرمایا، من سب اصحابی سبانی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اب مجھے بتائیں، میں مجبور ہوں بھائی، مجبور ہوں یہ باتیں کرنے پر، وگرنہ جناب علی کے اتنے فضائل ہیں کہ رات ختم ہو سکتی ہے، فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ میں چند گن کے چن کے اس لیے لایا ہوں، وگرنہ بہت ساری اور باتیں کرنے والی تھی، لیکن میں جو معاشرے کی ضرورت ہے وہ چند گن کے لایا ہوں، چن کے۔ فرمایا میرے صحابہ کو جو گالی دے نا، آپ مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں معاشرے کی روش سے، کہ جنہوں نے آج بھی وہ لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ حسن بھی کافر ہو گئے، علی بھی کافر ہو گئے، استغفر اللہ العظیم۔ کیوں؟ انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ دوستی لگا لی، انہوں نے صحابہ کی بیعت کر لی، اس لیے وہ کافر ہو گئے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے یہ، اور اس کا پرچار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی تیری وجہ سے کچھ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہلاکت والے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں انا دار الحکمت و علی، آپ کے متعلق میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا انا دار الحکمت و علی بابہا۔ آپ نے یہ تو سن رکھا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، آپ نے فرمایا انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، و علی بابہا، اور علی حکمت کا دروازہ ہے۔ ساری دانائیاں علی کے دروازے سے، علی کے دروازے سے، اور سارا قرآن علی کے دروازے سے۔ قرآن کا ایک لفظ بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے سینے میں علی کا بغض ہے۔ علی کی محبت کے بغیر قرآن کا ایک حرف کیا نقطہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے
کئی بار اس حدیث پاک کو کوٹ کیا، لیکن اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے یا علی شیر خدا، اس حدیث کو کئی بار کوٹ کیا اور ہر بار کوٹ کرتے ہوئے ایک نئی لذت ہے۔ کون سی حدیث پاک، کون سا قول مبارک؟ آپ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن جمع ہو کے، اکٹھا ہو کے اس کا اگر ارک نکالا جائے تو سورہ بقرہ سارے قرآن کا ارک ہے، ارک۔ ایک اور جہت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، ایک ہے نا سارے قرآن کا علم، ایک ہے ارک قرآن، پورے قرآن کا ارک۔ اس قرآن کے اندر سورہ ملک بھی، اس ارک کے اندر سورہ ملک بھی، ھذا سورۃ شافع و مشفع، یہ سورت شفا بھی سفارش بھی کرتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھگڑتی ہے، یا اللہ اگر میرے پڑھنے والے کو میرے ساتھ نہیں نہ جنت بھیجتا تو پھر مجھے بھی جہنم بھیج دے۔ فرمایا اسی قرآن کے اندر سورہ یاسین بھی ہے اور اسی قرآن کے اندر سورہ رحمان بھی ہے، جو دلہن قرآن ہے، قرآن کی عروس ہے، عروسہ قرآن۔ اس سارے ارک کے اندر وہ موجود ہے اور اس سارے کا ارک سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کا ارک سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا ارک بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا ارک بسم اللہ کی با ہے، اور اس با کا ارک با کے نقطے میں ہے، اور اس کا ارک میں علی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس پر آ کے نا ایمان وجد کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم راہ علی پہ ہیں، الحمدللہ ہم محبت علی میں ہیں، الحمدللہ ہم غلو کرنے والوں میں نہیں ہیں۔ صرف ہمیں چند دنوں کے لیے علی 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 کرنا نہیں آتا، ہم سارا سال علی کی راہ پہ، سارا سال قرآن پڑھتے ہیں، سارا سال قرآن پڑھاتے ہیں، سارا سال قرآن سمجھتے ہیں، سارا سال قرآن سمجھاتے ہیں۔ گویا پتہ یہ چلا جو قرآن کو سمجھتا اور سمجھاتا ہے وہ علی والا ہے۔ صرف علی 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 اور اونچے نہ کرنے سے تو علی نہیں ہوتا۔ یعنی ایک دن ساری رات بندہ علی علی کرتا رہے اور دوسرے دن شراب کے اڈے پہ ہو، بھنگ کے اڈے پہ ہو، ہے جی، ملنگوں کے ساتھ جناب گند کر رہا ہو، تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کا نام پاکیزہ ہے، اور یہ پاکیزہ منہ سے نکلنا اچھا لگتا ہے۔ علی خود پاک ہے، یہ پاکوں کی زبان پر رہے گا، علی کا زبان ناپاک کی زبان پر کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کہیں گے کہ پھر جو وہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، میں نے کل بھی کہا کہ جناب پیر نصیر الدین صاحب فرماتے تھے بھائی یارا عقل نے ناخن کدا کرو، جڑا اللہ اللہ کرے اسے تسی ولی نہ سمجھ کدا کرو، جے اللہ اللہ کرنے والے سارے ولی ہون تو پیر ودائی اڈے تے منگنے والے سارے نے سارے غوث بیٹھے ہونا۔ سمجھ آئی نہیں گل؟ نہیں، سارے پیر ودائی اڈے تے جو جہان نہ جو منگنے والا اتھوں ہونا، سارے پیر ودائی اڈے تے منگنے والے سارے غوث تک کتب ہونا، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اتنے اللہ اللہ کرنے گزر گئی، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اس طرح نہیں کرنے۔ اور 21 سال 50 باری آخنے بابا اللہ نام دے دو، بابا اللہ کے نام کے، چاچا اللہ کے نام، نانی اللہ کے نام، ہر بندہ ہر رشتہ بنانے اللہ کے نام پہ دے دو۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا وہاں پر کوئی مزار ہو؟ پچھلے 10 50 20 سال سے وہاں پر یہی کام چل رہا ہے، تو آپ نے دیکھا وہاں پر کسی ولی کا مزار ہے؟ بھائی صرف اللہ اللہ کہنے سے اگر کوئی ولی نہیں بن سکتا تو صرف علی علی کہنے سے بھی کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ علی والے کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں بہترین زہد یہ ہے کہ اپنی زندگی کا زہد مخفی رکھے، اپنی عبادتوں کو چھپاؤ، یہ سب سے بہترین زہد ہے۔ یہ جناب علی کا قول ہے، یہ موتی ہے جناب علی کی زندگی کا۔ آپ نے کسی کو بتایا تک نہیں۔ زندگی کے بعد جناب امام حسن فرماتے ہیں میرے باپ کا نام علی ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اپنی سواری پہ چڑھے، ایک رکاب میں پاؤں رکھے، دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے والناس کر دیتا تھا۔
कुरान पूरा पढ़ देता था। ये मेरे बाप की शान है। फरमाते हैं ये मेरे बाप की शान है कि एक रुकाब, एक सवारी के एक साइड पे पाँव रख रहे, कुरान शुरू करे, और दूसरी तरफ यानी सवारी के ऊपर से पाँव इस तरह करके दूसरी रकाब में रखे, तो मेरा बाप पूरा कुरान पढ़ देता है। ये अली की शान है, लेकिन ज़िंदगी भर किसी को बताया नहीं। ये है मख्फी ज़ुहद, मख्फी इबादत। आज हर कोई बताता फिरता है मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं फ़लाने नफल फ़लाने, ये सब बातिल है। फिर आपने फरमाया अशरफ गिना, सबसे बेहतरीन गिना ये है कि अपनी आरजुओं को दबा के रख देना। आरजू, आपने सारी ज़िंदगी आपकी गुजरी, आपने किसी आलिम से ये हदीस सुनी कि जनाब अली ने किसी के सामने अपने दुखड़े सुनाए हों कि मैं दुखी है जनाब, मैंने दुख। ज़िंदगी भर आपने किसी को अपने दुखड़े नहीं सुनाए। लोगों के दुखड़े सुने ज़रूर हैं, लेकिन अपने दुखड़े किसी को नहीं सुनाए। आपको जब भी कोई दुख आता अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाते, या अल्लाह मेरा ये दुख है, तू जाने तेरा काम जाने। अल्लाह अकबर। कुछ बातें ऐसी हैं मैंने लिख तो दी हैं, लेकिन ये आम आदमी की समझ से मावरा हैं। आप फरमाते हैं अकल जैसी मालदारी किसी के पास नहीं है। अल्लाह से जब भी मांगो अकल मांगो, अकल। अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, और अकल जैसी किसी के पास मालदारी नहीं। करोड़ों रुपया ना बंदा होवे ना, करोड़ों रुपया ना मालिक होवे, तो झली मार वजे तो लोग आखें बेकल आदमी से, टके ना आदमी नहीं, ऐसी बात है। और अगर बंदा भूखा हो और अकल वाली बात कर जे, लोग नहीं करोड़ रुपये ना बंदा यार, करोड़ रुपये ना, होता है कि नहीं होता? आप फरमाते हैं अकल जैसी मालदारी नहीं, फरमाते हैं जहालत जैसी गरीबी नहीं। ये इनाम याफ्ता लोगों की बातें हैं। फिर फरमाते हैं अदब जैसी विरासत नहीं। अपनी विरासत मेरे समेत हर कोई हासिल करने के चक्कर में है, मेरे बाप की ये विरासत है, ये मुझे मिल जाए, मेरा इतना हिस्सा बनता है। हमने बटों के अंदर तकसीम करके रखा होता है बाप के मरने से पहले कि अब्बा मरे सही मैडा ही बढ़ना, ऐसा मैं ही घीसा। आप फरमाते हैं अदब जैसी किसी के पास कोई, जिसके पास अदब आ जाए ना, अदब और एहतराम। क्या ये अदब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली के सहाबा को गालियाँ देना और क्या ना मैं अली वाला हूँ, ये अदब है? ये मौला कायनात का फरमान है। अदब जैसी किसी के पास वरासत नहीं, वो बेवरासता है, वो गरीब है, मस्कीन है, फ़कीर है, जिसके पास अदब नहीं है, अगरचे वो करोड़ों का मालिक हो। फिर फरमाते हैं मुशावरत जैसा कोई मददगार नहीं। गोया आप फरमा रहे हैं अपने दुनिया के हर काम के अंदर मुशावरत करो। मैंने पहले अर्ज़ किया, अपने बच्चों को अपना मुशीर बनाओ, अपनी बीवी को अपना वज़ीर बनाओ, और ख़ुद बादशाह बन जाओ। जब अपना मुशीर नहीं बनाओगे, अपना वज़ीर नहीं बनाओगे, तो तुम बादशाह भी नहीं बन सकते। और बीवी को कहो कि मुझे बादशाह बनाएगी, तो ख़ुद मलका बनेगी। और बेटे को कहो मुझे वज़ीर, मुझे बादशाह बनाएगा, तो ख़ुद मशीर बादशाह बनेगा। ये हैं घर में तरबियत करने वाली बातें, जो हम आम ग्रास रूट लेवल के लोगों के लिए ज़रूरत है, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जनाब ये अली, जनाब अली की ये करामत, जनाब पिछो भी आवाज़ आवे, सज्जो भी हेथो नहीं आवाज़ आई, नारा मारो फला, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या बदल है, क्या चेंज है? यार कोई ऐसी बातें सुनाया करो, रिक्वायर किया करो उलमा से कि हमें कोई ऐसी बात बताओ जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें ज़रूरत पड़े, हमें काम आए, जिसके साथ हमारा रोज़मर्रा का ताल्लुक़ है। ऐसी कोई बात हमें बताया करो। अगर जनाब अली ने खैबर का दरवाज़ा उठा दिया तो सुभान अल्लाह, उनकी शान है, लेकिन उसका मुझे बताओ हमें क्या हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा है? रोज़ जो बताते फिरते हो, ला शक्का ये उनकी बहादुरी का अजीम कारनामा है कि 80 बंदे एक तरफ और आप तने तनहा कर गए, लेकिन इससे अमली ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है? आपने ये बताया लोगों, ये निस्बत रिसालत का कमाल है, निस्बत रिसालत और मोहब्बत रिसालत का कमाल है। उस वक़्त मैं रसूलुल्लाह की मस्ती में मस्त था और मेरी आंखें भी उस वक़्त दुख रही थीं, आशोबे चश्म की बीमारी में मुब्तला था। उसके बावजूद
دیکھو نا جسم تو سب تو زیادہ نازک چیز اکھین، سب سے زیادہ نازک چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ آنکھیں۔ جب آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے بندہ آدھا ہوتا ہے، تو آپ اس عالم میں آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے، کیوں پیچھے بھی مڑ کے دیکھو نا، میرے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے لے آئے گا۔ ایک طرف دیکھتے ہو دوسری طرف نہیں دیکھتے ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام علی خود از خود علی نہیں ہے، نسبت رسالت سے علی ہیں۔ صحابی از خود صحابی نہیں ہے، نسبت رسالت سے صحابی ہیں۔ آل بیت از خود آل بیت نہیں ہے، نسبت رسالت سے آل بیت ہیں۔ اگر یہ نسبت ختم ہو جائے تو سب صفر ہو جاتے ہیں۔ ادھر دیکھو، ادھر جہاں سے روشنی آ رہی ہے ادھر مت دیکھو جہاں روشنی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں اچھا تصور کرے نا، اچھا کہے کہ حاج صاحب بڑے اچھے لوگ ہیں جی، بھائی جان اچھے لوگ ہیں جی، ملک صاحب جی، چوہدری صاحب اچھے لوگ ہیں، تو پھر لوگوں کو اچھا بن کے دکھاؤ، ان کے تصور پہ پورا اترو۔ اور اگر ان کے تصور کو تم نے توڑ دیا تو تم نے اپنے رب کا دل توڑ دیا، اپنے رب کو تم نے ناراض کر دیا، کیونکہ کسی کا دل توڑنا اپنے رب کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کسی کے بھرم کو نہ توڑنا۔ کوئی بندہ آپ سے یہ گمان رکھتا ہے کہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا پارسا آدمی ہے، تو اس کے سامنے اپنی پارسائی کو ثابت کرنا، کوئی گند نہ کر بیٹھنا، اپنی نگاہوں کی غلطی سے، اپنے کردار کی غلطی سے اس کی زندگی کو چورا چور نہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جس سے اللہ کا خوف مل جائے اور اس کے دل میں اگر اللہ کا خوف اتر جائے تو کائنات میں اس جیسا امیر کوئی نہیں ہے، امیر اس جیسا کوئی نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اتر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں جسے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جسے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا آ گیا، یعنی جب دیکھیں نا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، چائے بنی ہو تو ہم کہتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں پتی زیادہ ہو گئی، چینی زیادہ ہو گئی، تھوڑی چینی پائی رہے ہیں، بے وس بھی زنانیاں کوئی نہ سمجھ بانڈا ہی نہ دھوتا۔ یعنی کسی کی جب ہم گنتے ہیں نا غلطیاں تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی کا محاسبہ ہے۔ اور اگر ہمیں یہ خیال آ جائے کہ ہم نے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے، اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھنا ہے، تو پھر یہ سب سے بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے گھر جب کوئی آتا ہے تو ہمیں بھی کم از کم برتن صاف کر کے دینا چاہیے، ہمیں بھی اس کی شان کے مطابق اس کی عزت افزائی کرنی چاہیے۔ جب ہم کسی کی عزت کریں گے تو پھر ہماری بھی کوئی عزت کرنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا کسی کے برے حال سے، آخری بات آپ فرماتے ہیں کسی کے برے حال پہ ہنسنا نہ، زندگی بھر کسی کی بری حالت کے اوپر نہ ہنسنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کسی کے بری حال پہ ہنسو گے تو اللہ تمہارے اوپر پورے معاشرے کو ہنسائے گا، اور اگر تم اس سے عبرت حاصل کرو گے تو پھر کیا ہے، مالک تعالیٰ ایسی کیفیت سے زندگی بھر تمہیں بچا لے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپاہج ہو گیا، آج کل معاشرے کا رویہ ہے کوئی بیچارے نہیں غلطی ہوئے یا نہ ہوئے، ہاں یہ ڈنگا بڑھنا ہے، ٹھیک اللہ نے ٹھیک ہی دس بہو نہ آج کل وطن ہے پیا، اللہ نیتا دعا کا فتح کہ نیتا نے پی گئی سے، یعنی دور تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے، جہاں تک ہمارا ہاتھ نہ بھی پہنچ سکتا وہاں پر بھی ہم پہنچا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میڈی کرامت ہے، تک یہ میڈی کرامت ہو گئی، میں نل کی داس نہ ہوتا کہ کر کے داس، یعنی یہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ بھلے اس اللہ والے نے اس اپنی غلطی کا بارہا اللہ سے معافی مانگ لی ہو، بھلے وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ گیا ہو، بھلے آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگا گیا ہو، پھر بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تک یہی ساڑھے نل کی تھی اس نے اللہ پائی اس کے نیس پائی، یار اس سے کمت ہے یہ اللہ کریم سے رکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں عبرت حاصل کرو کسی کے برے حال سے،
ایسا نہ ہو کہ جس نے آج اسے اس حال میں داخل کیا تمہیں داخل کر دے۔ اللہ کریم ہم سب کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ان کیفیات اور ان اقوال پر عمل کر کے ہماری دنیا بھی بہتر کرے، ہماری آخرت بھی بہتر کرے۔ چند اشعار منقبت حضرت مولا کائنات کے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔